کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ حدیث کے لفظ پہ غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے اور امام کو نہ پہچانے، بلکہ پیغمبر اسلام نے کہا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، یعنی جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا، اور جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، آیا ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ بات گزشتہ ائمہ کی شناخت کی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ امام 12 ہیں، یہ الگ بات ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں، ایمان سب پہ لانا ہے، شناخت سب کی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانا جائے۔ اس لیے کہ ایسا تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ گزشتہ رہبروں کے اوپر ایمان بھی لائے، انہیں پہچانا بھی، ظاہراً انہیں ماننے پہ بھی تیار رہے، لیکن اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان سکے۔ جو عیسائی تھے وہ جناب عیسیٰ سے پہلے تک کے نبی کو مان رہے تھے، مگر جناب عیسیٰ کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ جو کلیمی تھے وہ اپنے زمانے سے پہلے کے نبیوں کو مان رہے تھے، مگر خود جناب موسیٰ کو پہچاننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ خود پیغمبر کے دور میں جناب عیسیٰ کو تو مانا جا رہا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اپنے زمانے کے نبی اور امام کو نہیں پہچاننے کو تیار ہے، اور شرط یہی ہے نجات کی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ یعنی ہمارے لیے اصل فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، اور صرف پیغمبر کے دور کی بات نہیں ہے، پیغمبر اسلام کو پہچانتے رہے، مگر اب جو زمانے کا امام تھا اسے پہچان نہ سکی امت، جبکہ نبی کی تربیت میں رہنے والے اصحاب تھے، پیغمبر اسلام کے ساتھ ہجرت کرنے والے، پیغمبر اسلام کے ساتھ میدانوں میں جانے والے، پیغمبر اسلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، لیکن جو زمانے کا امام جسے بنایا گیا اسے نہیں پہچانے۔ ایک جملہ کہوں، شناخت کے لیے کہا گیا زمانے کے امام کو، جسے زمانہ امام بنائے اس کے پہچاننے کی بات نہیں ہے، جو زمانے کا امام ہو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کی امامت میں اور دنیاوی امامت میں ایک بڑا فرق یہی ہے، باقی سب دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں، وقت کے بنائے ہوئے امام ہیں، زمانے کے بنائے ہوئے امام ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو امام زمانہ ہیں، یہ امام وقت ہیں۔ نہیں، ایک جملہ اور بدل دوں، باقی سب وقتی امام ہیں، یہ امام وقت ہے، اور ان دونوں میں فرق یہی ہے، جو وقتی امام ہوتے ہیں وہ پہلے وقت کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، زمانے کو دیکھتے ہیں، تب فیصلہ لیتے ہیں، یعنی وہ ہوتے تو ہیں ظاہراً امام بنے ہوئے،
مگر محکوم ہوتے ہیں زمانے کے، زمانہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتے ہیں، لیکن جو زمانے کا امام ہوتا ہے وہ وقت کو نہیں دیکھتا، زمانے کو دیکھ کے نہیں چلتا، بلکہ زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہمیں زمانے کے امام کو پہچاننا ہے، اپنے زمانے کے امام کو۔ اب میرا سوال ہے، آیا ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ نام کے اعتبار سے نہیں، خاندان کے اعتبار سے نہیں، اس منزل امامت کی بات ہو رہی ہے۔ علی کے خاندان کو رسول کے بعد مدینے میں سب پہچانتے تھے، علی کے نام سے سب واقف تھے۔ علی زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، علی سب سے بڑے شجاع ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ انکار کس چیز سے تھا؟ مفترض الطاعہ ہونے سے انکار تھا، یعنی علی کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، یہ نہیں سمجھ رہی تھی کائنات۔ اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس کے مطیع ہیں، ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر گویا ہم نے نہیں پہچانا اپنے زمانے کے امام کو۔ اس لیے کہ اگر پہچان لیں گے تو پھر ہم اس کی اطاعت میں آئیں گے، پہچان لیں گے تو اس کی پیروی میں آئیں گے، پہچان لیں گے تو جو وہ کہہ رہا ہوگا وہ کریں گے، پہچان لیں گے تو جس میں اس کی خوشی ہوگی وہ کریں گے۔ امیر کائنات کو ظاہراً کون نہیں جانتا تھا کہ فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے؟ علی کی اس شجاعت سے کسی کو انکار تھا؟ اگر علی کی شجاعت سے انکار ہوتا تو جس وقت امیر کائنات تلوار کھینچ لیتے تھے لوگ میدان سے فرار اختیار نہ کرتے؟ لوگوں کو سب پتا تھا، مگر نہیں سمجھ رہے تھے تو کیا کہ یہ وہ ہے کہ جس کی اطاعت ہم پہ فرض کی گئی ہے، یہی وہ معرفت ہے، یہی وہ منزل ہے کہ جسے اپنے زمانے کے امام کو ہمیں پہچاننا ہے، یعنی اس کی اطاعت میں آنا ہے۔ مطیع امر پروردگار، مطیع امر رسول، مطیع امر امامت ہونا ہے، جو وہ کہے وہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم پھر جاہلیت کی موت نہیں مریں گے، پھر ہم اس کے راستے پہ۔ تو ہم کیسے پہچانیں؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود دیکھتے چلے جائیں کہ ہم حکم امام پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم معرفت کی کس منزل پہ ہیں۔ ہم سب کی خواہش کیا ہے؟ ہم سب دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ اے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہم دو چیزیں ہیں، ایک ان کے اعوان میں ہوں، اعوان یعنی مددگاروں میں، دوسرے ان کے انصار میں ہوں۔ اعوان یعنی
مددگار کیا مطلب؟ مصیبت میں ہم گرے تو ہم تو امام سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم امام کے مددگار کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں اعیونی بورع و اجتہاد. ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے نہج البلاغہ میں ہے، ہماری مدد کرو. کیسے کریں؟ بورع، ورع کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے. دیندار بن جاؤ تم ہمارے مددگار ہو. دوسری جگہ چھٹے امام نے فرمایا ہے من احیا امرنا، جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا گویا وہ ہمارا مددگار بنا، وہ ہمارا ناصر ہے. مرحبا بناصرنا، جب امام نے فرمایا کہ اللہ مرحبا ہے اس کے لیے جو بے ناصرنا، جو ہمارا ناصر ہے، تو پوچھا گیا مولا کون ہے؟ کہا من احیا امرنا، جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا وہ ہمارا ناصر ہے. تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ان کے مددگاروں میں شامل کر دے. کیا مطلب؟ یعنی پروردگار ہم وہ کام کریں جو وہ چاہتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم دیدار ہوں تو ہمیں پروردگار دیدار بنا. اگر ہم دیدار بن رہے ہیں تو مولا کے آوان میں ہیں. اگر ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں تو مولا کے آوان میں ہیں. اگر ہم مولا کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے آوان میں ہیں. کس طریقے سے؟ جو صلاحیت آپ کے پاس ہو آپ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کیجئے. آپ مولا کے مددگار ہیں. اور یہ مولا کی خدمت کوئی معمولی شے نہ سمجھیے گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا ہے لو ادرکتہ لخدمت لحیاتی، اگر میں امام کے زمانے کو درک کرتا تو میں اپنی زندگی کو ان کی خدمت میں صرف کر دیتا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی حدیثوں کے ذریعے سے آج شریعت زندہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اقوال کی بنیاد پہ آج دین زندہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے مکتب میں، جس کے درسگاہ میں ایک وقت میں 4000 شاگرد بیٹھے ہوتے تھے اور دینیات سیکھ رہے ہوتے تھے، شریعت سیکھ رہے ہوتے تھے، اصول سیکھ رہے ہوتے تھے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں درک کرتا امام عصر کا زمانہ تو میں ان کا خدمت گزار بنتا. اور اس پہ فخر کرتے امام. آپ ذرا سوچئے، اس کا مطلب امام اپنے اس قول سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم ان کے زمانے میں سانس لے رہے ہو تو تمہارے لیے باعث شرف یہ ہے کہ تم امام کے خادم بن جاؤ، تم امام کے آوان میں شامل ہو جاؤ. تو ایک چیز ہے اللہم اجعلنا من آوانہ، دوسری چیز وانصارہ، اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما. امام زمانہ کا ناصر کیسا ہوگا؟ ہم دعا کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ان کے ناصروں میں شمار کر دیں. ناصر ہوگا کیسا؟ بھئی ہم کو کسی کمپنی کی خواہش ہو کہ ہم کو وہاں سلیکٹ کر لیا جائے تو اس سلیکشن کا کوئی معیار ہوگا. تو اگر ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم کو وہاں سلیکٹ کر لیا جائے تو اس معیار کو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، تبھی تو ہم خواہش لیں گے اپنے دل میں کہ ہم کو وہاں سلیکٹ کر لیا جائے، ہمیں وہاں منتخب کر لیا جائے، ہمیں وہاں چن لیا جائے. تو اب اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم کو امام کے انصار میں شمار کیا جائے تو اب سوال اٹھے گا نا، معیار کیا ہے؟
وہ خصوصیات کیا ہیں، کس معیار کے لوگ امام کے ناصروں میں ہوں گے، ان کے اندر کون سی کوالٹی پائی جا رہی ہوگی، ان کے اندر کیسے صفات پائے جا رہے ہوں گے۔ اب اگر ہم کو یہی نہیں معلوم تو خالی دعا کریں گے؟ اگر دعا کر رہے ہیں تو وہ معیار بھی تو تلاش کریں۔ تو وہ معیار کیا ہے؟ اس معیار کو ہم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آخری حسین کے لشکر کے سپاہی بنے، تو ہم کو کربلا کے حسین کے لشکر کے اوصاف کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر وہ اوصاف پائے جا رہے ہیں جو حسین کے لشکر میں تھے تو ہم آخری حسین کے لشکر کا حصہ بنیں گے، نہیں پائے جا رہے تو نہیں بنیں گے۔ ہر آدمی سوچے گا کہ صاحب اس کا مطلب ہم شہدائے کربلا کے برابر، ہم برابری کی بات نہیں کر رہے، مگر وہ ہمارے لیے آئیڈیل تو ہیں۔ تو پہلے دیکھیں تو کس بنیاد پہ حسین نے لشکر کو منتخب کیا، اور یہ بھی شاید اسی لیے ہوا ہے مولائے کائنات نے لشکر کا انتخاب نہیں کیا ہے، جو آ گیا اسے ساتھ رکھا، کسی سے نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ امام حسن کے لشکر میں جو آ گیا اسے ساتھ لے کے گئے، پیغمبر اسلام کے لشکر میں جو آ گیا اسے ساتھ لے کے گئے، کسی سے نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ مگر امام حسین نے ہر ایک کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ انتخاب بتا رہا ہے کہ اس لشکر کی کچھ الگ کوالٹی ہے، اور جو اس لشکر کا حصہ ہے، جو اوصاف اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، اگر وہ اوصاف ہمارے اندر پائے جا رہے ہوں تو ہم اس لشکر کا حصہ بنیں گے۔ کیوں پیغمبر کے لشکر کو نہ دیکھیں؟ کیوں امیر کائنات کے سپاہیوں کو نہ دیکھیں؟ کیوں امام حسن کے لشکر کو نہ دیکھیں؟ یہ امام حسین ہی کا لشکر کیوں؟ رسول کے لشکر میں اصحاب بھی تھے، ناصر بھی تھے۔ مولائے کائنات کے لشکر میں اصحاب بھی تھے، ناصر بھی تھے۔ امام حسن کے لشکر میں اصحاب بھی تھے، ناصر بھی تھے۔ ضروری نہیں ہے جو صحابی ہو وہ ناصر بھی ہو۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، صحابی میدان چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے، ناصر میدان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ آخری امام کو صحابی نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ پیغمبر اسلام کے لشکر کا جو حال تھا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ آپ کو مل جائے گا۔ نبی کے لشکر کا عالم یہ ہے کہ نبی جہاں ٹھہرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہاں کوئی ٹھہر نہیں رہا، جا رہے ہیں۔ نبی کو پوچھنا پڑ رہا ہے اینا تفرون، تم کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب سب احد میں بھاگے تو نبی پکار رہے تھے اینا تفرون، تم کہاں فرار اختیار کر رہے ہو؟ یہ لشکر رسول ہی کا تو ہے، مگر لشکر کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ناصر بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھ کے صحابی تو بن گئے،
صحبت میں آ کے صحابی تو بن گئے، صحابی ہونا اور ہے، ناصر ہونا اور ہے۔ پیغمبر اسلام نے امیر کائنات سے پوچھا، یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ مولا کائنات نے عجیب جواب دیا، اکفر تو بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ یہ علی کا جواب بتا رہا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے وہ کافر ہو گئے۔ آپ پڑھیے تاریخ، صلح حدیبیہ کی تاریخ پڑھ لیجئے، رسول کا لشکر شک کر رہا ہے رسالت پہ۔ جنگ حنین کی تاریخ پڑھ لیجئے، رسول سے لشکر کہہ رہا ہے۔ تاریخ نے نام بھی لکھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں ہی بتا دوں، جا کے کچھ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ شک کرنے والا کون تھا، یا یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ کون تھا۔ نبی سے آ کے کہا جا رہا ہے، یا نبی اللہ عادلانہ تقسیم کیجئے۔ آپ ذرا سوچئے، رسول سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، یعنی نبی کو کیا عادل نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ مولا کائنات کے لشکر کا حال یہ ہے کہ مولا کائنات دعا کر رہے ہیں، پروردگار یا ان کو ہم سے لے لے یا ہمیں ان سے لے لے، ہم ان سے تھک گئے ہیں۔ امیر کائنات ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ امام حسن کے لشکر کا حال یہ ہے کہ چلے تو مگر جنگ کے لیے، لیکن اب جنگ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ البقیہ البقیہ، ہمیں حیات چاہیے، ہمیں حیات چاہیے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ امام کو صلح کرنی پڑی۔ حسین کے لشکر کا کیا حال ہے؟ یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کا ذمہ داری لے رہا ہوں، لیکن چراغ گل کرنے کے بعد بھی کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں صحابی، ہر صحابی ناصر ہے۔ ناصر میدان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ امام زمانہ کو ناصر چاہیے۔ یہ نصرت کا جذبہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ کس بنیاد پہ؟ یہ نصرت کا شوق، یہ جو میدان جنگ میں ایک دوسرے پہ سبقت لی جا رہی ہے کہ پہلے حسین ہمیں اجازت دے دیں، پہلے آقا ہمیں اجازت دے دیں، یہ جذبہ کیوں ہے؟ یہ اسی معرفت کی بنیاد پہ ہے، اسی بصیرت کی بنیاد پہ ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ امام زمانہ کے سپاہی بن جاؤ تو اپنے وجود کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر بصیرت پیدا کر لو، پہچان سکو کہ مفترض الطاعہ کون ہے، کس کی پیروی ہمیں نجات عطا کرے گی۔ اور جب تمہارے یہ کیفیت ہوگی تو تلواریں تم سے خوف کھائیں گی، نیزہ تم سے ڈرے گا، تیر تم سے شرمندہ ہوگا، نیزہ ٹکرائے گا تمہارے سینے سے مگر نیزہ ٹوٹ جائے گا، تمہارے جذبات کو توڑ نہ پائے گا، تلواریں تمہارے سر و تن میں تو جدائی کر دیں گی مگر کند ہو جائے گی شمشیر کی دھار۔ لیکن یہ گردنیں کل بھی بلند تھیں، آج بھی بلند رہیں گی۔ گردن کاٹنے والا ہارے گا، گردن کٹانے والا جیتے گا۔ اس لیے کہ اس نے پہچان لیا کہ مفترض الطاعہ ہے کون، کس کی پیروی۔ ایک بصیرت، اور جب یہ بصیرت ہمارے وجود میں سرایت کر جائے، اتر جائے، تو آپ دیکھیے
تاریخ نام تحریر کرتی ہے. واللہ ما کرہنا لقاء ربنا. حسین کا ناصر جب امام نے پوچھا کہ تم موت کے لیے تیار ہو جانے کے لیے، کہتا مولا قسم خدا کی ہم اللہ سے ملاقات میں کوئی کراہیت محسوس نہیں کرتے، ہم اپنی بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں. ہم اپنی نیتوں میں مستحکم ہیں. اب ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہمیں جلا کے ہماری راکھ کو فضاؤں میں منتشر کر کے پھر زندہ کیا جائے، تب بھی آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم پہچان چکے ہیں کہ مفترض الطاعہ کون ہے. اگر ہمارے اندر ایسی معرفت پائی جائے گی تو ہم اپنے امام کے لشکر کے سپاہی ہوں گے. اور سچائی یہ ہے کہ یہی جو لشکر حسینی ہے، یہی حسین کا ناصر نہیں ہے، یہی رسول کا بھی ناصر ہے، یہی علی کا بھی ناصر ہے، یہی جناب زہرا کا بھی ناصر ہے، یہی امام حسن کا ناصر ہے، یہی حسین کا بھی ناصر ہے، اور یہی قیامت تک شریعت کا ناصر ہے. یقین نہ آئے تو زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. حسین کے ناصروں کو سلام کر رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں انصار رسول اللہ؟ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. یا مولائے کائنات کے ناصر نہیں ہیں، یہ تو حسین کے ناصر ہے نا. السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. یہ زہرا کے ناصروں تم پہ سلام. یہ جناب زہرا کے ناصر کہاں ہے؟ یہ تو حسین کے ناصر ہے. السلام علیکم یا انصار ابا محمد. سلام ہو امام حسن کے ناصر پہ. پھر آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ الحسین. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب رسول کے ناصر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قربانی دے کے رسالت کو بچایا ہے. یہ ولایت کے ناصر ہیں، انہوں نے قربانی دے کے رسالت کو بچایا ہے، امامت کو بچایا ہے. یہ زہرا کی عظمتوں کے ناصر ہیں، یہ اہل بیت کے ناصر ہیں. اور اگر ہم اس منزل کو دیکھیں تو واقعاً وجد کا مقام ہے کہ حسین پہ اپنی جان نثار کی تو ملا کیا؟ ہر زمانے کے امام نے انہیں پلٹ کے سلام کیا. ہر زمانے کا امام سلام کے قابل سمجھ رہا ہے. لہذا اگر ہم اصحاب حسینی کی کوالٹی اور ان کے معیار، ان کی صفتوں کو پہچان کے اگر اس راستے پہ قدم آگے بڑھائیں گے تو پھر ہم حسین کے، آخری حسین کے لشکر کا حصہ بنیں گے. اور پھر اسی لیے جس سے معصومین نے یہ دعا کروائی، یا لیتنی کنت معکم، اے کاش حسین ہم کربلا میں ہوتے اور آپ کے لشکر کا حصہ بنتے. انہی مومنین کی زبان پہ یہ بھی فقرہ معصومین نے دیا کہ جن کو یہ کہنے کا حق ہے کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ناصر ہوتے، انہی کو یہ کہنے کا حق ہے اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. یعنی کل کے لیے اگر ہمارے اندر ایک حسرت ہے تو آج کے لیے ایک دعا ہے. یعنی جہاں کے جس لشکر میں شمولیت کی حسرت لے کے بیٹھے ہوئے ہو،
اگر چاہتے ہو کہ ویسے ہی لشکر کا حصہ بنو تو آج یہ دعا کرو کہ پروردگار ہمیں امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی بنا دے، اور جیسے وہاں کے صفات تھے وہ صفات اپنے اندر اتارتے چلے جاؤ۔ اور یہی عزیزان ایمان کربلا کا ظہور سے کا ربط ہے۔ اگر کوئی کربلائی نہیں ہے تو وہ ظہور کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کربلائی نہیں ہے تو وہ منتقم خون حسین کا انتظار کیسے کرے گا؟ امام کے ظہور سے کربلا کا بڑا عظیم ربط ہے، لہذا اس سفر کو ہمیں طے کرنا ہے۔ ہمیں کربلائی ہوتے ہوئے منتظر امام زمانہ اور اس کے بعد ناصر امام زمانہ کا جو سفر ہے، یہ معرفت کا سفر اسی طریقے سے طے کرنا ہے کہ پہلے اپنے وجود کو کربلائی بنائیں، جب وجود کربلائی بن جائے گا تو خود بخود منتظر امام زمانہ، حقیقی منتظر امام زمانہ بن جائیں گے، اور جب حقیقی منتظر بن جائیں گے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں جس کا انتظار ہو اسے ہمیں شامل کرنے کا شوق نہ ہو، پھر وہ امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر لے گا۔ ظاہر ہے یہ مہینہ انہی تیاریوں کا مہینہ ہے، اسی معرفت کا مہینہ ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے معین و مددگار بھی بن سکیں اور ان کے ناصر بھی بن سکیں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم امام کی بتائی ہوئی باتوں اور تعلیمات کو حاصل بھی کر سکیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ پروردگار نائبین امام مراجع کرام کا سایہ ہمیں سروں پہ سلامت رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ متوجہ زیارت برادر صاحب۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور وعلى الأرواح التي حلت بفنائك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بعرض توس جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب عصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، هذا عجل الله تعالى فرجه وسهر الله مخرجه جميعا ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد.